السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تفہیم دین 2.0۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تفہیم دین کورس میں ہم قرآن کریم کا مقدمہ ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے تاریخ نزول قرآن کو پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے نزول کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن کا نزول بتدریج ہوا یا یکبارگی ہوا۔ تو معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جایا کرتی تھیں۔ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ غیر اولی الغرر ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب خود انہی الفاظ میں فرما دیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ آپ کے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم آپ کو اس کا ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دی گئی۔ اسی طرح اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ مزید یہ بھی کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ اب ہم آتے ہیں شان نزول کی طرف کہ شان نزول کسے کہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، قرآن کریم کی آیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں جن کی نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا ہے، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ معزز ناظرین، یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی مانعت کر دی۔ یہ واقعہ مذکورہ بالآیت کا شان نزول یا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طریقے سے سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا جب تک ان کا شان نزول معلوم نہ ہو جائے۔ تو معزز ناظرین، ہم نے یہ جو آج کا سبق پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ اس میں ہم نے قرآن کریم کے نزول کے بارے میں پڑھا کہ قرآن کریم یک بارگی نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اس کے بعد ہم نے شان نزول کی تعریف کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تاریخ حفاظت قرآن کو پڑھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔